قصوہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں حافظ محمد احمد، صدر جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن ایجوکیشنل سوسائٹی و نائب صدر سٹی جمعیت العلماء حیدرآباد و سکندرآباد، آپ تمام دوست احباب کی خدمت میں رمضان المبارک کے سلسلے میں چند گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوست احباب اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ مدرسے ضیاء القرآن سائٹ 3 کالونی میں جو ہر سال تراویح کا نظم ہوتا تھا، یعنی پہلے 10 دنوں میں 3 پارے سنائے جاتے تھے، اس سال کرونا وائرس کے وبا کے سلسلے میں جو لاک ڈاؤن حکومت تلنگانہ کی طرف سے کیا گیا اور جو ہدایت و احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس کے ضمن میں اس سال دہا نہیں ہوگا۔ تراویح کی نماز مدرسے میں نہیں ادا کی جائے گی، سب حضرات نوٹ فرما لیں۔ اور تمام دوست احباب سے یہ درخواست کی جاتی ہے اور یہ درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں جیسے 5 وقتہ نماز الگ الگ ادا کر رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں الگ الگ طریقے سے پڑھیں۔ 6 شبی شبینہ، دہا یا 6 شبی شبینہ یا اجتماعی کوئی شکل نہ بنائیں۔ کرونا وائرس کی جو خطرناک وبا ہے، یہ اجتماعیت سے زیادہ پھیلتی ہے۔ ہماری وجہ سے، ہماری غیر احتیاطی کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کسی کی جان جا رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے تو نماز توڑ کے جان بچانے کا حکم ہے۔ اگر ہم نے غیر احتیاطی کی وجہ سے یہ وبا پھیلی تو علماء نے لکھا ہے کہ غیر احتیاطی کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے تو جتنے لوگ اس سے مریں گے وہ غیر احتیاط نہ کرنے والے، جس نے احتیاط نہ کیا ہو اس کی وجہ سے یہ وبا پھیلی، وہ سارے جانوں کا گناہ احتیاط نہ کرنے والے کو ہوگا۔ ایک بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں، اجتماعی کوئی کام نہ کریں، افطار کی دعوتیں نہ کریں، سماعت قرآن کی محفلیں نہ کریں، جو عبادت کرنا ہو الگ الگ اپنے گھروں میں کریں۔ 2-4 لوگ اپنے گھروں میں جمع ہو کر تراویح کا نظم ہرگز نہ کریں۔ قانون کا پاس و لحاظ رکھیں، یہ ہمارے تحفظ کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے یہ سارے جو ہے احکامات جاری کیے گئے ہیں، ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اسی طریقے سے ریاست تلنگانہ کی جو حکومت کرونا وائرس کے خاتمے کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہے۔ تلنگانہ عوام کے مسیحا، بے مثال سی ایم KCR صاحب تمام عوام کی بھلائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے، ہماری صحت کی حفاظت کے لیے تلنگانہ حکومت اور KCR صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ جو کچھ کر رہی ہے وہ عوام کے تحفظ کے لیے کر رہی ہے۔ KCR صاحب ایسے بے مثال CM ہیں اور تلنگانہ عوام کے مسیحا ہیں اور بہت دور اندیش شخصیت ہیں۔ اسی طریقے سے فخر تلنگانہ KTR صاحب ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کی زیر نگرانی میں عوام کی الحمدللہ بہترین خدمات جاری ہیں۔ اور اس موقع پہ ہمارے دلوں کی آواز تحریک تلنگانہ کے عظیم مجاہد محترم المقام علی جناب ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین صاحب عوام کی خدمت میں رات دن مصروف ہیں۔ آپ بڑی فکر اور بے انتہا جذبے کے ساتھ کرونا وائرس کے سلسلے کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ کرونا کیا کرونا، کرونا کو ختم کرونا، اسی جذبے کے ساتھ مصروف خدمت ہیں۔ آپ کی زیر نگرانی میں راشن کی تقسیم، کھانا پکا کر غریبوں کو کھانا کھلانے کا نظام
اور آپ خود گھر گھر جا کر لوگوں کے گھر پہ راشن بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کی کیا جو ہے ان کے جو ہے کیا معاملات ہیں ان کے خدمت میں آپ حاضر ہو کر اس کو حل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین صاحب اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر محکمہ پولیس، محکمہ بلدیہ، محکمہ صحت اور سماجی کارکنان اور محکمہ پولیس، یہ سب حضرات اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر عوام کی حفاظت کے لیے، عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ لاک ڈاؤن جو کیا گیا یہ ہماری سہولت کے لیے، ہمارے اچھے کے لیے اور ہمارے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ KCR صاحب نے اس سے پہلے بیان دیا تھا کہ اگر لاک ڈاؤن کو توسیع نہ دی جائے گی تو پھر تلنگانہ کو میں اسپین بنانا نہیں چاہتا، تلنگانہ کو میں اسپین بنانا نہیں چاہتا۔ تلنگانہ کے ایک ایک آدمی کی جان کی جو ہے حفاظت کرنا گویا کہ جو ہے نا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم جو ہے نا اس کا درد رکھتے ہیں۔ اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، خنجر لگے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر لگے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہمارے CM صاحب ہے، کسی ایک تلنگانے کے آدمی کو تکلیف ہو یہ بھی ان کو گوارا نہیں، اسی لیے آپ نے اعلان دیا کہ توسیع میں، لاک ڈاؤن میں توسیع کی جائے گی مگر کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے گا، اور اپنے سارے محکمے والوں کو عوام کی خدمت میں لگا دیا، اور ڈاکٹروں کا عملہ، نرسوں کا عملہ، بلدیہ کا عملہ، پورا عملہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر ہماری حفاظت میں، ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب ہمارا عوام کا کام یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے عوام کا کہ ہم حکومت کا بھرپور تعاون کریں۔ وہ تعاون یہ ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، اور ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین صاحب کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا ہے کہ گھر کے باہر بالکل نہ نکلیں، اگر شدید ضرورت کی بنا پہ نکلنا پڑے تو صبح نکلیں اور جو ہے نا 10-11 بجے کے اندر اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں چلے جائیں، اور جن بچوں کی عمر 10 سال کے اندر ہے یا 10 سال کے ہیں وہ بچے ہرگز باہر نہ نکلیں، اور جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے وہ حضرات ہرگز باہر نہ نکلیں۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے یہ بہت خطرناک وبا ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے خود بھی احتیاط کریں، اپنے گھر والوں پہ بھی رحم کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اور گھر سے نکلنے کا، گھر سے باہر جانے کی جو ہے فضا نہ بنائیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے موقع پہ اللہ سے خوب دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ چونکہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ دعائیں کریں، اللہ کے سامنے خوب روئیں۔ اس کرونا وائرس کے سلسلے میں ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے جناب غریبوں کے مسیحا CM جناب KCR صاحب اور KTR صاحب، اور ہمارے دلوں کی آواز، نوجوان قائد، فکرمند شخصیت ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ حضرات ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جے تلنگانہ، جے ہند، خدا حافظ۔